السلام علیکم۔ یہ ویڈیو ایک حیرت انگیز بچی کی سچی کہانی پر مبنی ہے جسے ڈاکٹروں نے مردہ قرار دے دیا تھا، لیکن قدرت کے معاوضے سے وہ بچہ نہ صرف زندہ ہوا بلکہ آج وہ ایک عظیم لیڈر کی حیثیت سے دنیا میں اپنی پہچان بنا چکا ہے۔ یہ کہانی ہمیں زندگی کی اہمیت، ہمت اور امید کے نئے سبق دیتی ہے۔ ویڈیو دیکھیں اور اس متاثر کن سفر کا حصہ بنے۔ پاکستان کا وہ خوبصورت ترین چہرہ، ڈاکٹروں نے 13 سال زخمی محمد ولید کو بھی مردہ سمجھ کر لاشوں کی اس طویل قطار میں رکھ دیا تھا۔ ولید جسمانی طور پر بظاہر مرا ہوا نظر آ رہا تھا، مگر حقیقت میں وہ زندہ تھا۔ اس نے بولنے کی پوری کوشش کی، لیکن لفظ دم توڑ چکے تھے۔ ہلنے کی بھی پوری کوشش کی تاکہ ڈاکٹر اس کی حرکت دیکھ کر سمجھ جائیں کہ وہ زندہ ہے، لیکن جسم میں ہلنے کی سکت بھی نہیں رہی تھی۔ ڈاکٹر جب اسے چھوڑ کر چلے گئے تو ولید کو تھوڑے سے فاصلے پہ کھڑی نرس کو اپنی زندہ ہونے کا پیغام پہنچانے کا واحد راستہ نظر آیا کہ وہ لمبی سانسیں لے۔ جب اس نے گہری سانسیں لی تو اس کے منہ میں جمع خون بلبلوں کی صورت میں باہر نکل آیا۔ نرس کی اس پر نظر پڑی اور ڈاکٹروں کو آواز دی کہ وہ دیکھو، وہ بچہ ابھی بھی زندہ ہے۔ یوں اسے ایمرجنسی روم لے جایا گیا۔ خون کے بلبلوں نے ایک طرح سے ولید کی جان بچائی۔ ولید خان وہ پہلا طالب علم تھا جسے شدت پسندوں نے آرمی پبلک اسکول میں داخل ہوتے ہوئے گولیاں ماری تھی۔ اسے 8 گولیاں لگی تھی، جن میں سے 6 اس کے چہرے میں پیوست ہو گئی تھی۔ اس کا جبڑا، ناک کی ہڈی اور دانت ٹوٹ کر گر چکے تھے، گویا اس کا چہرہ آدھا رہ گیا تھا۔ ایک حملہ آور یہ یقین کرنے کے لیے کہ وہ زندہ ہے یا مردہ ہے، اس کے سینے پر لاتیں ماری۔ وہ سن رہا تھا کہ جب ایک حملہ آور دوسرے کو کہہ رہا تھا کہ ان سبھی کے سروں میں گولیاں مارتے رہے۔ جب حملہ آور حال چھوڑ کر نکل گئے تو ولید بھی اٹھتے گرتے باہر چلا گیا۔ اس وقت ہر سو چیخی تھی، گولیوں کی آوازیں اور بچوں کی دوڑیں۔ ولید نے مدد کی درخواست کی پر کسی نے نہ سنی، کیونکہ بھاگنے والوں کو خود بھی مدد کی ضرورت تھی۔ ولید نے دیوار کا سہارا لیا، تھوڑا دور چلا اور پھر گر پڑا، پھر اٹھا اور جو ہی دایاں پاؤں پہلی سیڑھی پر رکھ کر چڑھنے لگا تو دڑام سے نیچے گر گیا۔ اس وقت ولید کو پتہ چلا کہ اس کے پیر میں بھی گولی لگی ہے۔ اب وہ سیڑھیوں کے پاس سے اوندے منہ پڑا ہے اور خوف کے عالم میں بھاگنے والوں کے پیروں کا خشاک بنا ہے۔ جو بھی آتا ہے ولید پر سے گزر کر سیڑھی چڑھتا ہے۔ اب اس کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ وہ کسک کر اور گھٹنوں کے بل 7ویں جماعت کے کلاس تک پہنچ کر ڈھیر ہو گیا۔ وہ تک چکا تھا، لیکن اس سے یہ خوف تھا کہ اگر اس نے آنکھیں بند کر دی تو کہیں رسکو والے اسے مردہ سمجھ کر یہیں چھوڑ نہ دے۔ خود کو ہوش میں رکھنے کے لیے اس نے اپنے زخمی پیر کو مکوں سے مارنا شروع کر دیا تاکہ درد کا احساس ہو۔ بلا آخر 10 منٹ بعد رسکو والے پہنچے اور اسے سی ایم ایچ لے گئے۔ زندگی تو بچ گئی لیکن شناخت چھن گئی۔ ولید 7 دن تک بے ہوش پڑا رہا اور گھر والے اسے پہچان نہیں پا رہے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ اس کا پورا چہرہ پٹی سے ڈھانپا ہوا تھا۔ گھر والوں نے ایک ایک لاش دیکھی، ہر زخمی بچے کو دیکھا، لیکن بلا آخر اس کے والد نے رات کے 10:30 بجے اسے بنیاد سے پہچانا۔ یہ بنیاد اس کے والد صاحب نے 2 دن پہلے اسے دے چکی تھے، مگر اس کے باوجود گھر والوں کو اس کے ولید ہونے کا یقین نہیں تھا۔ جب 1 ہفتے بعد اسے ہوش آیا تو ڈاکٹر نے پوچھا، آپ ولید ہیں؟ تو اس نے سر ہلا کر ہاں میں جواب دیا۔ لیکن موت کے منہ سے لوٹنے والا ولید آج سر ہلا کر نہیں بلکہ پہلے کی طرح منہ اور زبان کھل کر بات کرتا ہے۔ آدھے چہرے کا وہ ولید اب مسکراتا ہے اور اپنی کہانی سنا بھی سکتا ہے۔ وہ ولید جو زخموں سے چور رینگتے رینگتے آرمی پبلک اسکول کے 7ویں جماعت میں ڈھیر ہو کر زندگی کی آخری سانس گن رہا تھا، آج یونیورسٹی آف برمنگھم اسکول کے کرکٹ ٹیم کا کیپٹن اور اسی اسکول کے ہینڈ بال اور ہاکی ٹیم کا کھلاڑی ہے۔ شدت پسندوں نے اسے آرمی پبلک اسکول چیننے کی پوری کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا۔ آج وہ برمنگھم اسکول میں اسٹوڈنٹ کونسل کا ہیڈ بوائے۔ ولید کہتا ہے کہ پہلے اپنے لیے جیتتا تھا اور حملے کے بعد اب دوسروں کے لیے جیتتا ہوں۔ اللہ پاک اس بچے کو کامیابیوں اور خوشیوں والی لمبی عمر عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ شکریہ، جزاک اللہ۔